أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، یاد رکھیں دو چیزیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. صبر جو ہے وہ تین چیزوں پہ ہوتا ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً صبر کرے، ورنہ روتے روتے تو سب کو صبر آ جاتا ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، اور دوسرا یہ ہے کہ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کے روکے. اور تیسرا یہ ہے کہ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی فرما برداری پہ دائم قائم رہے. تو اللہ نے بشارت دی ہے قرآن میں، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، مبارک دے دو، بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے اکثر احباب یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف موت پہ پڑھا جاتا ہے جب کوئی مر جائے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ معمولی سی مصیبت بھی ہو تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی مصیبت ہو، معمولی ہو، موت ہو، کچھ ہو، تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم صبر کریں اور پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، جن کا یعنی آپ اندازہ کریں کہ صبر کے لیے کتنا بڑا اجر ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اور اسی طریقے سے فرمایا ان المتقین فی جنات وحریر یلبسون من سندس خضر واستبرق. تو یہ صبر والوں کے لیے بڑا مقام ہے. واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو عبادت میں لطف نہیں آ رہا تھا کہ بھی کیا لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. جیسے میں بھی رات تو تکلیف تھی، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو یہی کہہ رہے تھے مجھے کہ آپ کے درس میں بھی پتہ نہیں آپ کے پیچھے کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی گپ لگا رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے، کوئی ٹھٹا مخول کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہی سب سیکھا ہے انہوں نے. تو اگر وہ آپ کے لوگ آپ سے نہیں سیکھتے تو ہم کیا سیکھیں گے؟ کم سے کم آدمی جب کسی درس میں بیٹھا ہو، کسی بات میں بیٹھا ہو تو اس کو ادب کے ساتھ سننا چاہیے، نہ کہ وہ اس کو مذاق میں اڑا دے. تو اس بندے نے سوچا کہ چلو چھوڑو اس بستی کو. وہ ایک جزیرہ تھا، اس میں جا کے بیٹھ گیا، اور نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے نہ کوئی چیز ہے. اللہ نے اس کے لیے چشمہ جاری کر دیا کہ پانی تو چشمے سے پیے. اور ایک انار کا درخت لگ گیا، روزانہ ایک انار اس کو لگتا تھا. تو وہ ایک انار کھا لیتا، پانی پی لیتا، اور رات دن اللہ کی عبادت میں لگا رہتا. بہرحال 500 سال تک اس نے اسی طرح عبادت کی. اس کے بعد موت کا وقت آ گیا، موت کی گھڑی آ گئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ روح کو قبض کر کے جنت میں لے گئے. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے جو عبادت کی ہے مجھے قبول ہے، لیکن میں تمہیں اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہا ہوں. جنت جب بھی ملے گی فضل سے ملے گی، عدل سے نہیں ملتی. اگر اللہ ہمارے ساتھ عدل کریں تو پھر تو ہم کو حساب دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، لیکن فضل ہے جس کی وجہ سے ساری خطائیں ہماری معاف ہو جاتی ہیں. اب اس بندے کو جنت کی طرف لے جا رہے تھے اور دل میں خیال آ گیا کہ میری 500 سال کی محنت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اللہ نے. جنت میں بھی بھیجا تو اپنی مہربانی سے فضل سے بھیجا. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اس کو لے جاؤ، اس کو جہنم کا نظارہ کراؤ، لیکن جہنم سے اتنا دور رکھنا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. جب وہاں سے گزرا تو اللہ معاف کرے وہ تو جناب سارے گلا خشک ہو گیا، پانی کی پیاس، العطش العطش العطش. ایک فرشتہ پانی لے کے آ گیا. انہوں نے کہا پانی ہے لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی. انہوں نے کہا ابھی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا 500 سال کی بات دے دو ایک گلاس پانی کا لے دو. انہوں نے کہا ابھی 500 سال کی بات تو میرے پاس ہے، وہ لے لو تم، مجھے پانی دو میں مر جاؤں گا کیا. پانی پیا، کچھ ہوش آیا تو اس نے سوچا اب اللہ نے حکم دیا کہ اس سے پوچھو ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال ہے، تو روز جو تم چشمے کا پانی پیتے رہے اور روزانہ جو تم انار کھاتے رہے اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا جزا کیا ہوگی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبر جو ہے ایک بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو صبر کرے اللہ اس کی بخشش بھی کریں گے، اور صبر کرنا ایک بڑے اہم کاموں میں سے ہے. اسی طرح میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تم اس بات کو جو تمہارے سامنے کھانا آیا ہے، لقمہ ہے، اس لقمے میں تو غور کرو کیسے آیا ہے تمہارے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اور اسی طرح فرمایا إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا شَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تیرے لیے زمین پیدا کی، میں نے اس پہ بارش برسائی، میں نے زمین کو چیرا، میں نے اس سے درخت پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی، انگور پیدا کیے، تیرے لیے اور تیرے مال مویشی کے لیے بھی غذا پیدا کی ہے. تو ایک لقمہ تمہارے پاس کیسے پہنچا ہے؟ اتنے آدمیوں نے اس پہ کام کیا ہے، پھر جا کر تمہیں وہ لقمہ نصیب ہوا ہے تو تم اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہو. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی کس نعمت کا ہم شکر کر سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتیں ہم شمار کریں تو ہم تو گن ہی نہیں سکتے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو سانس تم اندر لیتے ہو یہ سبب حیات ہے، اور جو سانس باہر بھیجتے ہو یہ اخراج فضلات ہے، کاربن آکسائڈ بن کے نکل جاتا ہے. تو ایک ایک سانس پر تو اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر. ذرا سا سانس بند ہو جائے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے، آکسیجن لگاؤ آکسیجن لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں اللہ کا بھی شکر کریں، اور جس بندے نے تم پر احسان کیا ہو اس کا بھی شکر کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بندے کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو بندے کو بھی باقاعدہ جزاک اللہ خیر آخنا چاہیے. اگر اس کے بدلے میں کچھ دے سکتے ہو دے دو،
نہیں دے سکتے ہو تو سب سے بڑا بدلہ ہے جزاک اللہ خیرا، دعا کر دو اس کے لیے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہر مسلمان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر اور شکر جو ہے یہ مقابل ہے، جیسے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر گزار ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ تو اللہ نافرمانی سے بچائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ حضرات سے ایک گزارش ہے، جیسے آپ مجھے کہتے ہیں دعا کے لیے، اللہ پاک سب کی دعا سنتے ہیں۔ یہ حکم نہیں ہے کہ مولوی دعا کرے یا پیر دعا کرے یا فقیر دعا کرے، حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے براہ راست پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تو اس لیے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم بھی میرے لیے دعا کرے۔ رات ہی میں ہسپتال میں گیا تھا تو انہوں نے ایکس رے اور پتہ نہیں الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ ٹیسٹ اور کیا کیا کیے۔ انہوں نے کہا جی اس میں تو یہ انفیکشن ہے، یہ انفیکشن ہے، یہ انفیکشن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اتنا مشکل ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس لیے کہ اس درس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بچا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے توفیق دے دیتے ہیں کہ میں آ جاتا ہوں۔ مسجد نبی میں لوگ امام سے آگے کھڑے ہو جاتے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جو اس کے آگے کھڑے ہیں ان کی نہیں ہوگی، یعنی کہ امام کی نہیں ہوگی۔ امام کا کیا قصور ہے؟ آپ کو یہاں درس دیتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تقریباً 1972 میں نے شروع کیا درس۔ اگر کوئی مسلمان اصحاب رسول کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے، بالکل کوئی شک نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول ومنکرہم زندیق۔ حضرت عبداللہ رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ سب سچے ہیں، عدل والے ہیں، ان کا جو منکر ہے وہ زندیق ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کیسے محسوس کریں؟ محبت والوں کے ساتھ دوستی رکھو تو محبت ہو جائے گی۔ زیارات مکہ مدینہ میں جو ہمارا وقت لگتا ہے وہ بھی ثواب ہے۔ مسجد جعرانہ سے عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد عائشہ سے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسجد عائشہ سے ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد جعرانہ سے زیادہ ثواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جعرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے، مسجد عائشہ سے تو آپ نے حکم دیا ہے، جو فرماتے ہیں کہ قولی حدیث فعلی پر غالب ہوتی ہے۔ طواف کا ثواب زیادہ ہے عمرے کا، جتنی دیر عمرے میں لگے اتنا طواف کرو، پھر طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ طواف کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے 10 غلاموں کو تم نے خرید کر کے آزاد کیا ہو۔ میرے شوہر کی 2 بیویاں ہیں، مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے جتنا دوسری بیوی کو دیتے تھا۔ سچی بات یہ ہے وہ پرانی ہو گئی، جو نئی آئی ہوگی وہ خرچہ زیادہ لے رہی ہوگی نا۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، اگر عدل نہ کر سکو تو پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مقدس میں کہ اگر عدل نہ کر سکو فواحدۃ، پھر ایک سے گزارا کرو۔ عمرہ کریں یا طواف کریں، میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں بات کو سمجھو۔ تم کو یہاں تو رہتے نہیں ہو، اور پتہ نہیں مقدر میں کتنے عرصے کے بعد اللہ نے یہ گھر نصیب کیا ہے۔ تم طواف بھی کرو، عمرہ بھی کرو، مسجد عائشہ سے بھی کرو، جعرانہ سے بھی کرو، حدیبیہ سے بھی کرو، مدینہ منورہ سے بھی کرو، جحفہ سے بھی کرو، یلملم سے، جتنا ہو سکے یہ بات اسی میں وقت گزارو۔ کہتے ہیں جی کہ اس وقت ہمیں قرآن حدیث اردو میں بھی مل جاتا ہے، پھر کسی عالم کی یا کسی امام کی تقلید کیوں کرے؟ آخر یہی قرآن جنہوں نے لکھا ہے وہ تو کسی کے مقلد تھے۔
قیامت کے قریب مکے کے پہاڑوں پر سبزہ ہوگا. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جب یہاں سبزہ زیادہ ہونے لگ جائے سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. بے چینی ختم کرنے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرو اور درود شریف پڑھا کرو. آب زمزم کھڑے ہو کے پینا سنت ہے؟ بالکل نہیں، بیٹھ کے پینا سنت ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیئیں تو جائز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك. اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا لا تجعلنا مزغة للمعذرين لا تجعلنا عقدة للآخرين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، یا اللہ اپنے دین والوں کی، اسلام والوں کی مدد فرما. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.